ہمارے نئے نئے کلام کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کر لیں، اور ہاں لائک کمنٹس اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ نحمده ونصلي على رسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ میران واعظ و نصیحت علماء کرام، خاص طور سے مربی محترم حضور جیلانی سرکار، سامعین باوقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے علامہ مفتی رحمت علی صاحب نے اچانک ہم لوگوں کو زحمت دے ڈالی، بس دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کھڑے ہونے کو رحمت کے سائے میں قبول فرمائے۔ اب 10 منٹ میں کیا بولنا ہے کچھ سوچ کے تو آیا نہیں تھا، لیکن میں سوچ رہا ہوں ایک حدیث کا جواب دے دیا جائے جس کو غیر لوگ پیش کر کے سنیوں کو برگلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ حدیث بخاری شریف کی ہے جس کی راویہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ ہم لوگ کوئی مقرر نہیں ہے، مقرر تو ماشاءاللہ ایک سے ایک آئے اور خطابت کے جواہر دکھا کے چلے گئے ہمارے مولانا عبید اللہ صاحب ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ساتھیوں کے درمیان بولنے کی طاقت عطا فرما دے۔ تو ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے بخاری شریف کی حدیث پاک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہے، جس کے ظاہری الفاظ اہل سنت و جماعت کے عقیدے کے خلاف ہیں۔ ظاہری الفاظ اہل سنت و جماعت کے عقیدے کے خلاف ہیں۔ ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ جو یہ کہے کہ حضور نے اللہ کو دیکھا ہے وہ جھوٹا ہے، جو یہ کہے کہ حضور نے اللہ کو دیکھا ہے وہ جھوٹا ہے۔ تو اب خیر کھڑا ہوا اس حدیث کو لے کر بولے مولانا صبح 10 بجے سے مولانا احمد رضا کر رہے ہو، یہ حدیث سے تو ان کا نظریہ ٹکراتا ہے۔ تو ہم نے کہا تم نے مولانا احمد رضا کو سمجھا ہی نہیں پیارے، منارہ رضا بلند تو کافی ہے، تم اس کے پہلے سینے پہ چڑھ کے بتلا دو میاں فتاوی رضویہ کو کرامت ہے، ذرا حدائق بخششی پڑھ کے بتلا دو۔ تو اعلیٰ پہ اعتراض کیا کہ اعلیٰ نے تمہارے کہا کیا اور کوئی غیب کیا، تم سے نیہا ہو بلا جب نہ خدا ہی چھپا تو بے کرو دو۔ تو کہا یہ حدیث اور یہ شعر ٹکرا جاتا ہے۔ اب ٹکراؤ ثابت کر دیا، اب ہم لوگ تو واقعاتی دنیا کے لوگ ہیں، اگر وہ حدیث لے کے آئے گا تو ہم لوگ واقعہ لے کے دوڑ جائیں گے، وہ حدیث پیش کرے گا ہم واقعہ پیش کریں گے، وہ قرآن کی آیت پیش کرے گا ہم واقعہ پیش کریں گے، ہمارے علم کا پیمانہ خالی اتنا رہ گیا۔ اب اس نے حدیث سے اعتراض کیا ہے تو جواب بھی حدیث سے ہی آنا چاہیے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے پیارے، اچھا اعتراض کیا تم نے، لیکن پہلے ہمارے عقیدے پہ دلیلیں ہے لے۔ میری ڈائری کے اندر خود میں نے 16 حدیثیں لکھی ہیں۔ پہلی حدیث قدسی جو ابن عساکر نے اپنی تاریخ کے اندر افقہ الصحابہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے فرمائی۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے رب نے مجھ سے فرمایا محبوب جعلت خلتی ابراہیم وکلمت موسیٰ تکلیما وآتیتک یا محمد کفاہا۔ کفاہ بولتے ہیں بغیر پردے کے کسی کے جلوے کو دیکھنے کو۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے اللہ نے مجھ سے فرمایا خلیل میں نے ابراہیم کو بنا دیا، کلیم میں نے موسیٰ کو بنا دیا، اور اے محبوب ہم نے آپ کو اپنا جلوہ بغیر پردے کے عطا فرما دیا۔ تو حدیث آ گئی تاریخ ابن عساکر کی حدیث کو اللہ نے دکھایا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کبھی کبھی 29 کا چاند نکلتا ہے، دکھانے والا دکھاتا ہے کہ بھائی وہ چاند ہے، لیکن دیکھنے والا نہیں دیکھ پاتا، دیکھنے والا نہیں دیکھ پاتا۔ تو اللہ نے دکھایا کیا رسول اللہ نے دیکھا، اللہ نے دکھا دیا، حدیث میں آ گیا۔ تو کیا رسول اللہ نے دیکھا ہے؟ تو ہم نے کہا الحمدللہ آؤ مسند احمد ابن حنبل کی حدیث ہے، اور اس حدیث کی سند کے بارے میں 10ویں صدی ہجری کے مجدد علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ فرماتے ہیں الخصائص الکبریٰ کے اندر کہ یہ حدیث سند کے اعتبار سے بالکل صحیح ہے، سند اس کے بالکل صحیح۔ راوی کون ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور سے پوچھا گیا ہل رأیت ربک، کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ اللہ نے جلوہ دکھایا، مصطفیٰ
ارشاد میں نعم رأیت ربی، ہاں اے عبداللہ ابن عباس سنو، میں نے اپنے پروردگار کا جلوہ ملاحظہ فرما لیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جلوہ دکھایا، رسول اللہ نے جلوہ دیکھا۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، صحابہ نے کیا مانا؟ اللہ نے دکھایا، رسول اللہ نے دیکھا، صحابہ نے کیا مانا؟ ہم نے کہا اٹھاؤ ترمذی شریف کی حدیث ہے بات، کعب بن حبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضور کے چچا کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عباس سے ان کی ملاقات ہو گئی۔ تو انہوں نے پوچھا یہ بتائیے کہ کیا آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنا جلوہ دکھایا، حضور نے جلوہ دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں سنو، تم ایک بار دیکھنے کی بات کرتے ہو، انہو راہ مرتين مرتبہ ببصرہ ومرتبہ بفؤادہ، تم ایک بار کے بارے میں سوال کرتے ہو، سنو میرے اللہ کا جلوہ میرے مصطفیٰ نے ایک بار نہیں بلکہ 2 بار دیکھا ہے، ایک بار دل کی نظروں سے دیکھا اور ایک بار ماتھے کی نظروں سے دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے جلوہ دکھایا، رسول اللہ نے دیکھ لیا، صحابہ نے مان لیا۔ اب تو بولو سبحان اللہ، شور سے بولو نا یار۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اس میں 16 حدیثیں ہیں، اللہ نے دکھا دیا، رسول اللہ نے دیکھ لیا، صحابہ نے مان لیا۔ اب سوال یہ کہ حدیث کا جواب کیا ہوگا؟ اور میں نے اصول فقہ کے اصول سے چلتے ہیں، اصول حدیث کے اصول حدیث کا ضابطہ یہ ہے کہ اگر 2 طرح کی حدیثیں ٹکرا جائیں تو دونوں حدیثوں پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسی راہ اپنائی جائے کہ دونوں حدیثوں پر عمل ہو جائے۔ تو کہا کیسی راہ اپنائی جائے؟ تو ہم نے کہا آؤ ایک سید صاحب کی بارگاہ میں چلتے ہیں، اور سید ہم تو خالی بولتے ہیں، چہرہ بتا رہا ہے کہ آل رسول ہے، خوشبو بتا رہی ہے کہ جنت کے پھول ہے، لیکن یاد رکھو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جب گئے تو جنت سے آنے کے بعد اب دیکھو ہم لوگ اپنے بچوں کو خالی چومتے ہیں بس، سونگتے نہیں ہیں، کیونکہ دودھ کی عجیب سی بو آتی رہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ محترمہ پہلے پاؤڈر لگاتی ہے اور اس کے بعد بچے کو دیتی ہے تاکہ محترم تھوڑی دیر کھلا لے۔ لیکن ہم آتے امام حسن امام حسین کے بارے میں، آقا علیہ السلام جنت سے آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حسن اور حسین آئے تو مصطفیٰ نے جیسے چوما ویسے ہی سونگا، اور سونگ کے حسن نے کیا فرمایا؟ جنت میں گیا تھا تو جنت کے پھولوں میں خوشبو کو دیکھا اور اس کو سونگا، وہی خوشبو جو اللہ نے جنت کے پھولوں میں پیدا فرمائی ہے وہی خوشبو میرے شہزادوں میں اللہ نے پیدا فرمائی ہے۔ چہرہ بتا رہا ہے کہ آل رسول ہے، خوشبو بتا رہی ہے کہ جنت کے پھول ہے۔ اب اس کو ذرا بریلی سے جوڑ دیا جائے۔ ایک بات وہ سبحان اللہ بول رہے ہیں، آپ بریلی سے کنیکشن جوڑے۔ کہاں بریلی سے کنیکشن کا؟ احمد رضا والے نا، ہر چیز ہم لوگ کو جو ملتا ہے سب احمد رضا کے صدقے میں ملتا ہے۔ کہا کنیکشن کیسے جوڑیں گے؟ کہا سنو، آلات کے بارے میں بھی ہمدانی صاحب نے بتایا، دعوت دی کچھ لوگوں نے، کہا حضور پیدل نہیں آئیں گے، پالکی پہ آئیں گے، ڈولی ہے نا، ڈولی پہ آئیں گے، ڈولی جانتے نا پالکی، آلات ڈولی پہ سوار ہوئے اور اس کے بعد تو دور چلے گاڑوں کو، اور اس کے بعد فرمایا اب چاروں میں سے کوئی سید صاحب ہے سامنے آئے۔ اب آقا حضرت نے جب پوچھا، یہ کیوں پوچھا؟ تو پہلے اس کا ایک بیک گراؤنڈ چیک کرو۔ تو جب بیک گراؤنڈ چیک کرتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ میرے رضا جب دوسری مرتبہ حرمین طیبین کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے تو وہاں ایک معاملہ بڑا زبردست چل رہا تھا۔ اللہ کے نبی کو غیب کا علم ہے کہ نہیں ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر میرے رضا کی بارگاہ میں وہاں کے علماء نے معاملہ رکھا۔ تو میرے رضا کا قلم اٹھا، وہ قلم جب بولتا ہے تو فیض غوث اعظم بولتا ہے، وہ قلم چلتا ہے تو ابو بکر کا فیضان بولتا ہے۔ آنا میں لکھ ڈالا ہے رسالہ الطرف المکیہ بالماتت الخیریہ، اس کو ہم لوگ رسالہ بولے، اور آج کے مولانا لوگ تو اس کو جو مصنف آج کے دور میں ہے مصنف نو، اس کو نہ جانے ضخیم کتاب بولے اور اس کی شرح لکھنے میں پریشان ہو جائے۔ اعلیٰ میں ایک مسئلہ چل رہا تھا، یہ کاغذ کا درہم، اعلیٰ میں اس کو بھی رسالہ لکھا، علماء بڑے خوش ہو گئے۔ تو جو ترکی حکومت کی طرف سے گورنر ہے مدینہ طیبہ کے اندر، تو علماء نے جا کے گزارش کی یہ مولانا احمد رضا
بریلی سے تشریف لائے، انڈیا سے تشریف لائے. انہوں نے 2 موضوع پر زبردست کتاب لکھی ہے. ایک قادسی درہم کے تعلق سے اور دوسرا معاملہ حضور کے خیر کے تعلق سے ہے. لہٰذا ہم لوگ بڑے مطمئن ہیں. ہم لوگ یہ چاہتے ہیں روضہ رسول میں کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے، لیکن ان کے بھی بولتے ہیں قبول کرنے کے ٹائم پہ چوک مت جانا، ورنہ بولے کہ مکھیا آیا ہے جڑا ہونا. تشریف لے گئے، اندر گئے تو آقا علیہ السلام کا جب جلوہ دیکھا تو چلنے کے ساتھ ساتھ مصطفیٰ کے بدن سے جو خوشبو آ رہی تھی میرے رضا نے وہ بھی سونگ لیا. بولو نا، سونگ کر کے انڈیا آئے، پالکی بھیجی گئی، ڈولی بھیجی گئی. میرے رضا سوار ہوئے تو جیسے ہی سوار ہوئے تو وہی خوشبو جو روضے سے مصطفیٰ نے عطا فرمائی تھی بریلی میں میرے احمد رضا نے اسی کو سونگ لیا تھا. اسی لیے حالات نے فرمایا سید صاحب سامنے آ جاؤ. بولو نا یار، سمجھے تو میں رہتا ہوں. سید صاحب کی بارگاہ میں چلیں، بس آخری بات تدبیر دے دے. ہمارے مفتی صاحب کا اشارہ بھی ہو رہا ہے میرا. تو روح المعانی علامہ سید آلوسی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے روح المعانی 13ویں حصے کے اندر ایک بات لکھی ہے اس آیت کریمہ کے تحت، لا تدرک الابصار وهو یدرک الابصار. اللہ تعالیٰ کا آنکھیں احاطہ نہیں کر سکتی. اس کے تحت دکھا اور اس سے نہیں کے اندر بھی ہے کہ نور کا دیکھنا 2 طریقے سے ہوتا ہے، ایک جلال میں ہوتا ہے اور ایک جمال میں ہوتا ہے. جیسے دیکھیں آپ دھکانے کا پیریڈ ہے تو آدمی جب سورج دیکھتا ہے تو چکر آ جاتا ہے کہ کیوں؟ بولے جلال کا ٹائم. اور جب نکلتا ہے تو لوگ ہاتھوں میں لے کے چلے جائیں. بولے جمال کا ٹائم ہے بھائی. ڈوبنے لگا تو ہاتھوں میں لے، بولے جمال میں ہے بھائی. کہا سورج میں ایک نور ہے تو نور کبھی جلال میں ہوتا ہے کبھی جمال میں ہوتا ہے. جب کوئی جلال میں دیکھتا ہے تو خش کھا کے گر جاتا ہے. تو عائشہ صدیقہ کی حدیث کا مطلب یہ ہوگا کہ جو یہ کہے کہ مصطفیٰ نے اللہ کو دیکھا جلال کی حالت میں جیسے موسیٰ نے دیکھا، وہ جھوٹا ہے. ارے مصطفیٰ نے جلال میں نہیں دیکھا تھا، مصطفیٰ نے رب کا جلوہ جمال میں دیکھا. ہمارے نئے نئے کلام کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کر لیں، اور ہاں لائک کمنٹس اور شیئر کرنا نہ